السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں جب دنیا بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں، فرانسیسی صدر کے پیغمبر اسلام کے بارے میں گستاخانہ بیانات نے مسلمانوں کی خوشیاں ماند کر دی ہیں۔ ان کے جذبات شدید مجروح ہوئے ہیں اور اس بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں فرانسیسی صدر کے خلاف بھی احتجاجی جلوس نکالے گئے ہیں، جس سے دنیا کو یہ پیغام ملا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ فرانس میں پیش آنے والے توہین رسالت کے واقعات اور آزادی اظہار کی رائے کی آڑ میں فرانسیسی صدر کی گستاخانہ خاکوں کی حوصلہ افزائی مسلم امہ سے نفرت کی علامت بن چکی ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلمان آگ بگولا ہیں، جبکہ فرانسیسی صدر کے بیانات اور توہین رسالت کے واقعات پر مسلمانوں کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، جس سے فرانس میں صورتحال روز بروز گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ کشیدہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب 2 ماہ قبل فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو، جو ماضی میں بھی گستاخانہ خاکے شائع کرتا آ رہا ہے، اس نے پیغمبر اسلام کے خاکے دوبارہ شائع کیے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح و مشتعل ہوئے۔ رد عمل کے طور پر پیرس میں مقیم منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ پاکستانی نوجوان نے میگزین کے سابقہ دفتر کے باہر کھڑے 2 لوگوں کو چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور اپنی گرفتاری دے دی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں پیرس کے مضافات میں واقع ہائی اسکول کے ٹیچر سیموئل پیٹی نے اپنے کلاس میں موجودہ مسلمان بچوں کو باہر جانے کو کہا اور غیر مسلم بچوں کو چارلی ایبڈو میں چھپنے والے خاکے دکھاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے بارے میں گستاخانہ جملے ادا کیے۔ کلاس سے نکالے گئے مسلمان طلباء میں چیچن خاندان کا ایک 18 سالہ نوجوان عبداللہ بھی شامل تھا۔ اسے جب اپنے ساتھی طلباء سے ٹیچر کی گستاخانہ حرکتوں کا علم ہوا تو نوجوان نے اگلے ہی روز اسکول کے باہر مذکورہ ٹیچر پر چاقو سے حملہ کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور خود پولیس فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں فرانسیسی صدر میکرون نے ملعون ٹیچر کو قومی ہیرو قرار دیتے ہوئے اسے قومی ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو آزادی اظہار رائے قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم خاکے بنانا نہیں چھوڑیں گے اور اب ان خاکوں کو عوامی مقامات پر لگایا جائے گا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے اپنے رد عمل میں فرانسیسی صدر کو مذاہب کو آپس میں لڑوانے والا قرار دیتے ہوئے انہیں دماغی معائنے کا مشورہ دیا اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی فرانسیسی صدر کے بیانات کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت قبول نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرانسیسی حکومت ان واقعات کے بعد گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پابندی عائد کرتی اور آئندہ اس طرح کے واقعات کا سد باب کرتی، مگر فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف رویے سے شدت پسندوں اور اسلامو فوبیا کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، جس سے مسلمانوں میں اشتعال پھیلا اور گزشتہ دنوں فرانس کے شہر نیس میں پیش آنے والے واقعے میں چرچ کے نگراں سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب اس طرح کے واقعات فرانس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں دہشت گردی کے واقعے میں 7 افراد کی ہلاکت اسی سلسلے کی کڑی بتائی جا رہی ہے۔ فرانس یورپ میں مسلمان اقلیتی آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ملک میں 70 لاکھ سے زائد مسلمان مقیم ہیں۔ فرانس یورپ کا وہ پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے مسلم خواتین پر عوامی مقامات پر چہرے پر نقاب کی پابندی عائد کی تھی۔ فرانس میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کی بڑی وجہ فرانسیسی جریدے کا پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخانہ خاکوں کا شائع کرنا اور فرانسیسی صدر کا اسے آزادی اظہار رائے قرار دے کر حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اگر فرانسیسی صدر اور حکومت متنازعہ میگزین چارلی ایبڈو میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور اسکول ٹیچر کے توہین آمیز حرکات کا سدباب کرتی تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے، جس نے فرانس میں مذہبی ہم آہنگی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ مغرب ہمیشہ مسلم دہشت گردی کی بات کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مغرب کی اسلام دشمن پالیسیاں ہی دہشت گردی کو جنم دے رہی ہیں۔ فرانس میں پیش آنے والا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مغربی میڈیا جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، شاید اپنے والدین کی بے عزتی تو برداشت کر لے گا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔
ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض اور ہر شے سے مقدم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کا سرمایہ ہے جو انہیں اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ موجودہ صورتحال میں OIC کا کردار قابل مذمت ہے، جس نے اس اہم معاملے پر بھی چپ سادھ رکھی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، مسلمان رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ OIC کے پلیٹ فارم سے اسلام فوبیا اور مغرب کے اسلام مخالف رویے کی شدید مذمت کریں، اور کسی بھی مذہب یا پیغمبر کی توہین کو بین الاقوامی جرم قرار دے دیا جائے تاکہ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔